خود بھی باعمل باکردار، اور جو تبلیغ کر رہے ہیں اس وقت کی ضرورت ہے، اور بابا جی کے لیے آپ دعا گو ہیں کہ مالک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کا یہ عمل ہمیشہ جاری و ساری رہے، اور اسی طرح اپنا یہ کام جو ہے ممبر کے حوالے سے یہ کرتے رہے۔ تو بلا تاخیر خطیب بے بدل، خطیب امام زمانہ علیہ السلام، ہمارے کتابت کی دنیا کا بڑا خوبصورت نام، با کردار شخصیت، با عمل شخصیت، سید اسد رضا بخاری صاحب لاہور آج کی اس نماز ولایت کا اپنا سجدہ ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ نادی علی المظر العجائب تجد وعن اللقاء في النوائب كل هم وغم سيم جلي في عظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم متصدق کے چہردہ معصومین اور خصوصاً برکت امام زمان علیہ السلام سے ہم سب موالیان حیدر کرار کو جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین الہ العالمین مالک ارض و سما بتصدق چہردہ معصومین اور برکت صاحب زمان سے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ولایت آل محمد واجب نہیں اوجب ہے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، ہم سب کو اپنی حجت کا صدقہ لنگر نیاز تبرک کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ارض و سما مرنے سے پہلے دل کی آنکھیں کھول دے، یہ کہتے کہتے نہ مر جائے میرا مولا میرا مولا میرا مولا، مرنے سے پہلے مولا بھی کہے میرا نوکر میرا ناصر میرا عاشق۔ خالق ارض و سما مالک کون مقام، یہ بھی ہمارا کمزور ایمان ہے کہ ہم امیر المومنین کا ممبروں پہ علی کا تعارف کراتے پھر رہے ہیں، حالانکہ ہم میں سے ہر بندہ محبت علی میں گرفتار ہو کے اس مقام کو پا جائے، غیر دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ ہم سب کے بزرگان مرد و مستورات جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ اس مقدس ذکر کا صدقہ پروردگار عالم جو بھی اولاد ہے سپاہی امام زمان یا کنیزہ امام زمان عطا فرما۔ خالق کونین جن کے ہاں لنگر کی تنگ دستی ہے وسیع لنگر عطا فرما، مگر امیر ہونے کے لیے نہیں کہ میں امیر ہو جاؤں، میرا نام بن جائے، میری کوٹھیاں بن جائیں، میری زمینیں بن جائیں، یہ سب کچھ یہاں چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ خالق کونین اتنا ان کا صدقہ عطا فرما کہ ہم ان کے راستے پہ خرچ کریں۔ خالق کونین جو بھی گھر ہیں ان کو ایسے گھر عطا فرما جس میں آنے والے سردار کی انتظار گاہ بنوائے، ریت امام کو امام کا سامنا کرنے کے قابل بنا، امام کا سامنا کرنے کی طاقت عطا فرما۔
خالق ارض و سماء یہ جو جوانوں نے یہ کاوش کی ہے، یہ محنت کی ہے، یقیناً میرے امام نے چاہے تو انہوں نے یہ کیا ہے، ان کی اس کاوش کو نصرت امام زمان میں شمار فرما۔ خالق کونین الہ العالمین اس دور میں ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کی محافظت فرما۔ پروردگار عالم خالق ارض و سماء میری ذمہ لگائی کچھ مومنین نے بے روزگار ہیں، اس ذکر کا صدقہ روزگار کا خوبصورت سلسلہ غیب والے سردار کے صدقے غیب سے ایسا چلا دے تاکہ یہ ٹینشن میں زندگی نہ گزارے، ریلیکس ہو کے زمانے کے امام کے ظہور کی راہ ہموار کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث محروم فدق، نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شیخ الانبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینہ العلم والثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھے شہنشاہ کے۔ اجل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین، صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھوکہ فریب جھوٹ کا بازار ہر طرف، ان جوانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ سید کوئی درس کوئی پیغام ایسا پہنچ جائے۔ زوانہ صاحب یہ بھی ایک اتفاق ہے، اکثر حافظ آباد میں میرا خطاب ہوا جمعے والے دن، آپ نے غور فرمایا ہوگا اکثر جب میرا خطاب ہوا ہے جمعے کا دن ہوتا ہے۔ بادشاہوں کی طرف سے کوئی راز ہوگا، پتہ ہونا چاہیے رعیت کو، ہر جمعہ ہم سب اپنے زمانے کے امام کے مہمان ہوتے ہیں۔ ویسے تو ہفتے کے پورے دن آقا کے ہم مہمان ہیں، مگر خصوصی طور پہ آقا کے اس دن ہم مہمان ہوتے ہیں۔ وہ کریم میزبان بڑی عنایتیں ہم سب پہ کرتا ہے، بڑی شفقتیں ہم سب پہ کرتا ہے۔ یقین جانیے رعیت سے امام بہت پیار کرتا ہے۔ اگر کسی کو اس بات پہ شک ہو تو پھر یہ بات اگلی کرنی نہیں تھی، صرف ان شک والوں کے لیے کرنے لگا ہوں۔ اگر امام رعیت سے پیار نہ کرتا مخلوق پہ عذاب آ جاتا۔ مہربانی، شکریہ۔ یہ امام کی انتہا کی شفقت، پیار اور محبت ہے ہم سب سے کہ وہ ہماری خطاؤں کو بھی نظر انداز کر کے ہم پہ عنایتیں کر رہا ہے۔ یقین جانیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں سید علی بن طاؤس کا، جس کو پورا ایران محترم فرزند مہدی کے نام سے یاد رکھتا ہے، سید علی بن طاؤس۔ تیرے امام کے کرم کا ایک جملہ میں نظر کرنے لگا ہوں۔ وہ اپنے بیٹے کو وصیت نامہ کرتے ہیں جس کو تحریر کر دیا گیا، یعنی کتابی شکل دے دی گئی۔ اس وصیت نامے میں نقیب ممبر کال سن کے آپ نے تشریف لے آنا ہے، اس وصیت نامے میں کمال وصیت نامہ، جوان جتنے بیٹھے ہو ذرا غور فرمائیے گا، ایک کمال وصیت کر کے بیٹے کو کہتے بیٹا اپنے امام سے
क्लियरेंस ले के मरना। मेहरबानी, मैं इसको और आसान कर देता हूँ। मसलन मैंने वाजिब अलैहिस्सलाम को कह दिया, जनाब आपकी क्या बात है? मैंने इनको कह दिया, वाह वाह तेरे जैसा तो है ही कोई नहीं। इन्होंने मुझे कह दिया, वाह शाजी वाह। जैसे अभी वो मेरा तारफ करा रहे थे कि हम आपके शुक्रगुजार हैं। मिंबर की अजमत की कसम, किसी बशर का शुक्रिया ना अदा किया करो। शुक्रिया अदा करना है तो साहिब ज़मान का किया करो, मौला का शुक्रिया अदा किया करो जो हम जैसों को तौफीक देते हैं। हमारी क्या औकात है? बिरादर मोहतरम कह रहे थे हम शुक्रगुजार हैं। मेरा कोई शुक्रिया कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कौन सा बड़ा काम किया? ये उनका करम है जिन्होंने मुझ जैसे को यहाँ भेजा है, जिन्होंने रास्ते की रुकावटें हटा के मुझे मिंबर पे आने के काबिल बनाया है। यकीन कीजिए, हम ये छोटी छोटी बातों पे बड़े वो हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। बड़ी बात है यार, हाफिजाबाद वाले मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, मैं को पता नहीं क्या चीज़ आ गया। ना, मेरी कोई औकात नहीं, उसी की औकात है कि जो है तो हम हैं। मेहरबानी हाफिजाबाद, शुक्रिया हाफिजाबाद। मैं इसी ज़िम्मन में गुजारिश कर रहा था, मौला से क्लियरेंस का, बिस्मिल्लाह जी, मौला से क्लियरेंस का सर्टिफिकेट, उन्होंने जो जुमला लिखा है वो बड़ा कमाल है। जबकि मेंबर वो कहते हैं, हम एक दूसरे को कहते हैं ना तेरी क्या बात है, हम इस खुशफहमी में रह जाते हैं वाकई हमारी क्या बात है। मैं कोई चीज़ हूँ, लोग मेरी तारीफ करते हैं, लोग मेरे हाथों को चूमते हैं, लोग मेरे पीछे पीछे फिरते हैं, मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ। वो कहते हैं ना बेटा, इस खुश फहमी में ना रहना। हाँ, अगर तूने खुश फहमी में आना ही है तो बेहतरीन तरीका है, मौला से पूछ मेरी क्या बात है। ये जुमला उनका है जी, मेहरबानी, ये जुमला उनका, शुक्रिया जवान। मौला से पूछ मेरी क्या बात है। वो कहते हैं मरने से पहले रोज रात को मौला से कह के सोया कर, मौला अभी तो मैं कह रहा हूं कि आप मेरे हो, आपने नहीं कहा। थोड़ी सी बात है मुश्किल, मेहरबानी, मैं यहाँ आपको जन्नत की खुशफहमियों में यहाँ से, ओ भाई छोड़ो लालच को, हुसैन की बारगाह से बड़ी कोई जन्नत है तो कोई भी नहीं है। मैंने नमाज पढ़ी, मैंने मतम किया, जन्नत जन्नत जन्नत, इस चक्कर से निकलो। ये लालच मोमिन का काम नहीं। मुझे ये मिलेगा, मैं जा रहा हूं तो मुझे ये मिलेगा, मुझे कुछ भी ना मिले, मुझे ये नहीं मिल गए, और क्या चाहिए? तरीका उन्होंने बड़ा खूबसूरत में बात आगे चलाते हुए एक जुमला पहले रोक के अर्ज करना चाहूँगा। तरीका अमानत भी बड़ा खूबसूरत उन्होंने बताया। उन्होंने कहा मौला से अर्ज करना, मौला मैं कोई गुनाह करूं, जवानों बच्चों ये आपके लिए मैसेज है, मैं कोई गुनाह करूं, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार मुझे देख ले, एक लम्हे में बदनाम कर देगा। जरा गौर करना जुमले पे, कोई मुझे देख ले, मैं कोई गलत हरकत कर जाऊं, एक लम्हे में बदनाम कर देगा। कहते मौला को मनाते हुए कहना तो कितना बड़ा करीम है, सब कुछ देख के भी कहते हैं आप माफ कर दो। ये साहिब ज़बान के हवाले से जो मेहरबानी मेहरबानी हाफिजाबाद, तो इतना बड़ा करीम है, इतना बड़ा शफीक है। आज के जुम्मा है ना, आज की जुम्मे की दुआओं के ज़िम्मन में एक जुमला बड़ा खूबसूरत है, आप पर सलाम हो हमारा ऐ ज़मीन पर अल्लाह की आँख। ज़मीन देखने वाली, मेहरबानी हजूर, देखने वाली ज़मीन पर अल्लाह की आँख। अच्छा देखें, अल्हम्दुलिल्लाह खुदावंद आलम ने हम सबको आँखें अता की। हम क्या देख सकते हैं, आप मुझे और मैं आपको, यही है। ये ज़्यादा दिल बन गया, साइंस ने तरक्की की। अच्छा, साइंस की तरक्की के पीछे भी एक राज है।
موبائل آ گیا، موبائل پہ ہم نے بیٹھ کے لائیو امریکہ دیکھ لیا، وہاں کے بندے دیکھ لیے، اس سے زیادہ نہیں. یعنی کوئی چیز بیچ میں ہو، میڈیم وسیلہ ہو، موبائل وسیلہ ہے جس سے ہم نے امریکہ دیکھا، ایسے ہے. اس کے علاوہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے، ہمیں نہیں پتا شہر میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا. ہماری آنکھیں قاصر ہیں، ہم اتنا دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے سامنے ہو. لیکن ہاں ایک بات میں یہاں قرآن کی آیت کے حوالے سے بھی عرض کرتا جو محترم بڑی اہم بات ہے. پتہ نہیں جوانوں کا کیا عشق ہے، بات چلتے چلتے کہاں پہنچ گئی. قرآن کہتا ہے تمہیں اللہ بھی دیکھتا ہے، رسول بھی دیکھتا ہے، اور ہاں مومن بھی دیکھتے ہیں. معیار مومن، مہربانی، معیار مومن، مقام مومن، آپ بہتر جانتے ہو معیار مومن کیا ہے، مقام مومن کیا ہے. بات یہ چل رہی تھی ہم اس سے زیادہ کہیں نہیں دیکھ سکتے، ہماری استطاعت، ہماری قوت، ہماری طاقت اتنی زیادہ نہیں. لیکن جو ہوتی ہے اللہ کی آنکھ، وہ ہمیں ہر جگہ دیکھتی ہے. ہم کچھ کر رہے ہیں وہ دیکھ رہی ہے، ہم اٹھے اس نے دیکھا، ہم چلے اس نے دیکھا. کسی کو اگر میری بات سے اتفاق نہ ہو، آج سے آپ نے نماز کے بعد امام کو یہ سلام نہیں کرنا. جہاں لائیو چل رہی ہے، بڑی دور تک جب بات جاری ہوگی، یقیناً اگر لائیو کو بیٹھا ہوگا، امریکہ والا بھی دیکھ رہا ہوگا، کینیڈا والا، آسٹریلیا والا، یورپ والا، سارے بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. پاکستان کے کونے کونے میں مشورہ دینے لگا ہوں. جس کو میری بات سمجھ نہیں آئی، آج سے نماز کے بعد بادشاہ کو سلام کرتے ہوئے یہ نہیں کہنا السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان من شر شیطان، نہیں کہنا. کیوں نہیں کہنا؟ اس لیے وہ تو ایک جگہ ہوتے ہیں، ہر جگہ کہاں ہوتے ہیں. یہ دلیل ہے ہماری یہ کہنا مولا زمانے کے جور سے بچا، زمانے کے فتنے سے بچا، شیطان کے شر سے بچا. دلیل ہے وہ ہر جگہ موجود بھی ہے، دیکھ بھی. سید علی بن طاؤس کا ایک خوبصورت جملہ تھا جو میں نے آپ کی گوش و گزار کیا. اس لیے مومنوں بندے بندے کا حیا کرتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، مگر ولایت یہ ہے بندہ اکیلا ہو، گناہ کا پورا موقع ہو، امام کا حیا کر جائے. مہربانی مہربانی، مشکل بات تھی حافظ آباد، ایسی باتوں پہ نعرے نہیں لگتے، نہ مجھے ضرورت ہے، لیکن پیغام آپ تک. مہربانی مہربانی، حافظ آباد بندہ اکیلا ہو. آیا ہے. اچھا، ہم پچھلی عمر میں عبادات زیادہ کرتے ہیں، جوانی میں ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں ہم ہواؤں میں اڑے. تھوڑا سا اس نظریے کو بدلنا ہوگا کیونکہ مقام مومن اور ہے. تھوڑا سا اس نظریے کو، کیا یہ خداوند عالم نے جو اعضاء و جوارح ان کا صدقہ ہمیں عطا کیے، ان کا استعمال ٹھیک کرنا ہوگا. اچھا پھر کیا ہوگا؟ دل کی آنکھ کھل جائے گی. دل کی آنکھ کھل گئی تو کیا ہوگا؟ پھر حقیقت نظر آئے گی. حقیقت نظر آئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مولا اپنے ہیں، اپنوں سے پردہ نہیں ہوتا. بھائی بہت شکریہ، مشکل لو جی. میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، جمعے کا دن ہے اور یہ بھی میں گوشہ گزار کرتا جاؤں جوانوں کے لیے. بزرگ جانتے ہیں جمعہ تیرے امام کا لقب ہے. جمعہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کہا جاتا ہے کتب میں جب صاحب و زمان تشریف لائیں گے. بلکہ آج بھی مجھے یاد ہے لندن ٹی وی پہ بیٹھا تھا، کسی نے سوال کیا اس وقت، سید یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ امام زمان بادشاہ جب تشریف لائیں گے وہ جمعے کا دن ہوگا. اس کا مطلب ہم ہفتے والے دن، اتوار والے دن، پیر والے دن، منگل بدھ جمعرات امام کا انتظار نہ کریں، جمعہ کریں، آنا جو جمعے والے دن. سوال تھا نا، میں چاہتا ہوں جوانوں تک میسج پہنچ جائے. اس کا مطلب دنوں میں باقی دن ہم انتظار ہی بادشاہ کا نہ کریں، جمعے والے دن کریں. نہیں، یاد رکھنا اگر تیرے میرے
ان چلتے ہوئے دنوں میں منگل والے دن بھی تشریف لے آئے، تجھے اور مجھے یقین کرنا ہوگا۔ کیوں؟ بات جمعے کے دن کی نہیں، بات جمعے کی ہے۔ مہربانی 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 مہربانی، بات جمعے کی ہے۔ مہربانی، جس دن خیر سے مہربانی جس دن خیر سے تشریف لے کے آئیں گے یقیناً وہی جمعہ ہوگا۔ لو جی، میں تیرے آقا کے حوالے سے اسی تسلسل میں سیدہ کائنات کے ایک جملہ آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں، وائرل بھی ہوا ہے پچھلے دنوں میں، وہی جملہ آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے بزرگان میں سے اکثر نہیں دیکھتے تاکہ ان تک بھی میسج پہنچ جائے۔ ہماری پاکستانی لیول کی کورس اور کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے تیرے رسول کا آخری وقت تھا، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کے کان میں کچھ کہا، بیٹی رونے لگ گئی، فوراً کچھ کہا، بیٹی مسکرانے لگ گئی۔ لکھا ہے کتب میں پیچنجا جی کہ سرکار نے فرمایا کیا میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ بیٹی تھی، برداشت نہ کر سکی، گریہ فرمانے لگ گئی۔ محمد کو بیٹی کا گریہ برداشت نہ ہوا، فوراً جملہ فرمایا، بیٹی مسکرانے لگ گئی۔ لکھا ہے سرکار نے فرمایا آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ بیٹی خوش ہو گئی۔ یقین جانیے مقدس ممبر کی عظمت کی قسم، قسمیں میں کھاتا بڑی کم ہوں کیونکہ میرے پاس سودا کھوٹا نہیں۔ بات جو کروں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ جو میں پڑھ بیٹھا ہوں اور پڑھنے کے بعد ضمیر پہ تولا میں پھر بات کرتا ہوں۔ بات یہ نہیں تھی کہ آپ جنت کی عورتوں کے سردار ہو۔ سردار کو دوبارہ سرداری ملے یہ کوئی کمال نہیں۔ شاباش آباد، مہربانی مہربانی، جو پہلے ہی سردار ہیں۔ مہربانی، جو پہلے ہی سے ہی سردار ہیں۔ سردار کو کہا جائے بھی آپ کو ہم سرداری دیتے ہیں، وہ کہے گا میں تو پہلے ہی سردار ہوں۔ کیا پہلے نہیں فرمایا تھا میری شہزادی؟ بے شک صحیح ہے، پہلے ہی فرما دیا میرے شہزادے بھی سردار، میری شہزادی بھی سردار ہیں ہی یہ سردار۔ تو بات یہ نہیں تھی، پہلا جملہ یہی کہ ہم جانے لگے ہیں۔ بیٹی کو برداشت نہ ہوا، دیکھا محمد نے بیٹی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، محمد سے برداشت نہ ہوا، فوراً کہا رو نہ مہدی آئے گا۔ مہربانی عبداللہ، رونا مہربانی، سبحان اللہ بھائی، بہت شکریہ عبداللہ۔ رونا مہدی آئے گا۔ اب آپ خود کرو، خود سوچو کس کس کو امام کا انتظار ہے۔ زمین منتظر، آسمان منتظر، ہوائیں منتظر، شجر منتظر، حجر منتظر، کربلا منتظر، کازمین منتظر، نجف منتظر، سامرا منتظر۔ کون سی چیز ہے جو منتظر نہیں؟ کبھی غور سے دیکھ، عباس کے علم کا پنجہ منتظر۔ کبھی غور سے عرفان اور معرفت کی اینک لگا کے دیکھ، ہاں پنجہ عباس منتظر، حسین کی زلزلہ منتظر، علی اصغر کا جھولا منتظر۔ کون سی چیز؟ کعبہ منتظر۔ کون سی جگہ، کون سی چیز جو منتظر نہیں؟ سب منتظر۔ ہاں لیکن جو منتظر ہے وہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ قسم اس مقدس ذکر کی، اس پاک بارگاہ کی قسم، صرف تیرا اور میرا۔ بڑا عرصہ میں نے سوچا، نقیب ممبر، برادر محترم جتنے بیٹھے ہو، ماشاءاللہ فضائل بھائی آنسو آپ کے آ گئے،
बड़ा अरसा मैंने सोचा, अरसा हो गया, इतने मोमिन हैं, इतनी मजालिस हैं, इतनी अज़ादारियाँ हैं, इतने मातम हैं, इतने गिरिए, इतने पुरसे, बादशाह के आशिक तैयार नहीं हो रहे। क्या वजह? आका को आना चाहिए, तो वजह क्या है? कुछ तैयार होते हैं, सारे नहीं हो रहे। एक मार्फत का जुमला हाफ़िज़ देने लगा हूँ। मेरा ईमान और मेरा यकीन है काबिल कद्र, काबिल एहतराम, मेरा ईमान और मेरा यकीन है अमानत। अगर कल की मजलिस होनी है, इसका मतलब है ये अमर इमाम से होनी है। मतलब रखिएगा, बात आप तक पहुंचेगी। अगर कल का जिक्र होना है, इसका मतलब अमर इमाम से होना है। अगर कल का जिक्र होना है तो इसके पीछे राज ये है, सरकार चाहते हैं जो आज की मजलिस में कोई रह जाए वो कल की मजलिस में हुर बन जाए। बहुत शुक्रिया। कल की मजलिस में कोई रह गया तो वो भी और बन जाए। अच्छा भाई देखो, स्कूल का क्या मकसद होता है? पहली क्लास पढ़ाए, फिर दूसरी पढ़ाए, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, पढ़ाते पढ़ाते 10 करवा के सर्टिफिकेट दे के मैट्रिक करवा दे। फिर कॉलेज का ये मकसद होता है इंटर ग्रेजुएशन करवाए, यूनिवर्सिटी का मकसद होता है मास्टर्स कराए। बंदा जब पढ़ता रहता है, क्लास लेता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। ऐसे है ना, एक क्लास ली, मेहनत की, इम्तहान दिया, अगली क्लास, फिर इम्तहान दिया, अगली क्लास, फिर इम्तहान दिया, अगली क्लास। दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई, हम कौन सी क्लास में? होए 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 होए, मुश्किल बात थी। मेहरबानी, नाराज ना होना बुजुर्गों। एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, अल्लाह करे इनके दिलों तक ये बात उतर जाए। हर क्लास में बच्चा इम्तहान दे के प्रमोट होता है। हम अब तक कौन सी क्लास में पहुंचे हैं? और याद रखना, यही है असल क्लास की प्रमोशन की जगह, वरना दुनिया की डिग्रियां दुनिया में खत्म। इस जवान ने मेहनत की, माशाअल्लाह, डॉक्टर बन गए, MBBS बन गए, खुदाबंदी ने सलामत रखे। जब तक हयात है डिग्री है, हयाती ख़त्म, डिग्री ख़त्म। बड़ी अहम मोड़ पे ले आया हूँ, बड़ा गौर फरमाना है। डिग्री ख़त्म, डिग्री है तब तक जब तक बंदा है। बंदा गया, डिग्री ख़त्म। और फलाने जो है कि यहाँ एक स्कूल है बड़ा पुराना, वहाँ के एक हेडमास्टर साहब थे, बड़ा माशाल्लाह उन्होंने मेहनत की, हेडमास्टर के ओहदे पे पहुँचे। उनके पास MSc की डिग्री थी। वो जी मास्टर साहब का जी, वो अब हेडमास्टर साहब दुनिया से चले गए। वो डिग्री कोई और इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई और तो कर ही नहीं सकता, उसके काम आ सकती है, उसके भी नहीं आ सकते। जरा देखिए मेरी तरफ, बहुत अहम जुमला देने लगा। काम आ सकती है का डिग्री काम नहीं आ सकती। बंदा था तो डिग्री थी, बंदा गया तो डिग्री गई। अरसा हो गया, अब तक हमें बढ़ते 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 उस मकाम तक पहुंच जाना चाहिए था। अभी हम कहाँ खड़े हैं? उसने कैसा पढ़ा, उसने मजलिस कैसे कराई, उसके पास लंगर कहाँ से आया, उसने पकाया क्या, उसके आने का स्टाइल देखो। वो बैठा हंस रहा था, वो बैठा बातें कर रहा था, बाहर बैठे वो क्या कर रहे थे। अभी तक हम वहीं खड़े हैं जहां थे। ना पड़ा है हाफिजाबाद, मुझे घबराहट नहीं, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हम प्रमोट नहीं हो सके, हम आगे नहीं बढ़ सके, हम आगे नहीं जा सके। जहां थे वहां इतने इतने गिरिए किए बैठे, हम इतना अली अली किए बैठे हैं, अभी तक हम वहीं हैं जहां थे। वजह है ना, यहाँ तो बैठे हैं एक दूसरे को बड़ा कदर की निगाह से देख रहे हैं, बाहर बैठेंगे उसका गिला उसकी ग़ीबत, उसका गिला उसकी ग़ीबत। पढ़ने वाले अच्छा बिस्मिल्लाह।
چھوڑ دوں ممبر؟ معرفت کے موتی میں آپ کی جولیوں میں ڈال رہا ہوں. زور صاحب اب چلے گا، بیچ میں بات بڑی کمال آئی ہے. اچھا مہربانی، شکر گزار ہوں. لو جی توجہ کیجئے گا. ڈگری دنیا کی دنیا میں، بندہ گیا ڈگری گئی، بندہ ہے ڈگری ہے. لیکن یہ کریم گھرانہ جس کو ڈگری دے، جس کو ڈگری دے، اس کے جاتے ہی ڈگری مرتی نہیں، کیونکہ وہ جو نہیں مرتا. مہربانی. بے مہربانی، شکر گزار ہوں. جب بندہ نہیں مرتا تو ڈگری کیسے مرے گی؟ یہ ڈگری نہیں تو کیا ہے؟ ہر مومن کی حسرت ہے میں کربلا جاؤں. اچھا اب یہ بتاؤ، جب کربلا جاتے ہو صرف حسین اولاد حسین کو سلام کرتے ہو یا اصحاب حسین کو بھی کرتے ہو؟ کیوں؟ ڈگری والے ہیں. ڈگری والے ہیں. ڈگری دی تھی حسین نے، السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیو او ولی اللہ، میرا تم پر سلام. یہ ڈگری تھی دی تھی حسین نے. بلا ڈگری والا آج تک قائم ہے تو جس کو دی ہو وہ کہاں ختم ہو سکتا ہے؟ میری کیسے تھی؟ لو جی آج میں ایک اور بڑا، یہ بادشاہ کی طرف سے جو بول رہا ہوں اسی کی اطلاع کرتا، میرا مطلب کچھ نہیں، سنبھالتے جاؤ. اس ڈگری کے پیچھے چھپا کیا تھا؟ اس مقدس منبر کی عظمت کی قسم، برادر محترم تشریف لیں، ان سے لے کر آخری بندے تک میری ماں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کہاں پیغام جا رہے ہیں. اس ذکر کی قسم، اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے جو چیز چھپی تھی اسے وفا کہتے ہیں. لو جی تھوڑا سا وفا کو نہ کھول دو. یہ وفا کیا ہوتی ہے؟ لفظ تو دو ہی ہیں، واو فعل فا، لیکن یہ ایک سمندر سے بھی بڑا ہے. وفا، وفا میں آپ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. وفا یہ ہے آپ سب اپنے قدموں کے سہارے چل کے امام کی بارگاہ آئے ہو. وفا بتانے لگا ہوں. وفا یہ ہے سب کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کتنی دور سے آیا، اپنے اپنے قدموں کے سہارے چل کے امام کی بارگاہ آئے ہو. وفا یہ ہے اب یہ قدم حرام پہ نہ جائے. ہے دل تو میں عرض کرتا ہوں نہیں تو آپ کی مرضی ہے، ورنہ آپ کی مرضی ہے، ورنہ میرے پاس تو یہ فضل و معرفت ہی ہے. جی میں نہ آپ کا ٹائم ضائع کروں گا نہ میں اپنا ٹائم. جہاں تک رہے گی ان کے شان کی بات، قسم اس ذکر کی، ہم میں سے کوئی بندہ پروازیں کرتا رہے، عرش تک چلا جائے، پھر بھی ان کی حقیقت سے آشنا نہیں ہو سکتا. اور جس شہزادی کا دل منا رہے ہو وہ تو ہے ہی لیلۃ القدر، وہ تو ہاں ہے ہی لیلۃ القدر. پوچھا گیا تھا تیرے معصوم سے، چلو بات کرتا جاؤ زبان سے بات میں امانت بین ابی سعید نے شہزادی کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی. دو چار جملے میں عرض کیے دیتا ہوں. لیلۃ القدر کے حوالے سے معصوم سے پوچھا گیا، پھر میں ہماری دادی لیلۃ القدر. آگے فرماتے ہیں امت مخلوق ان تک پہنچنا بھی چاہے تو پہنچ نہیں سکتے. ان کا جو مقام ہے، ان کا جو حق ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اس لیے انہیں راز رکھا گیا ہے. اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، آؤ جناب بزرگ کی بات بتا دیتا ہوں. واپس وفا پہ آؤں گا. تیرے رسول نے بھیجا ابوذر کو، ابوذر جا مولا علی کو بلا کے لا. ابوذر روایت کرتے ہیں میں در حتہ پہ گیا. مہربانی مہربانی.
میں نے تھوڑا سا جملہ چینج کیا، اسے گئے اس دہلیز پہ گیا جس دہلیز پہ ستارے اترتے ہیں. شہزادی کونین پہ بھی مجالس خم سے پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن میں صرف اجمالی سے تذکرہ مقصد آپ تک پہنچانا ضروری ہے. دروازے پہ گیا، میں نے دکل باب کیا، دکل باب کیا، آواز کوئی نہ آئی، لیکن میں نے دیکھا چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں ہے. چلانے والا کوئی نہیں. میری حیرت میں اضافہ. پھر میں نے دکل باب تھوڑے لمحے بعد کیا، حکم ہے نا 3 دفعہ کرو، دوسری دفعہ پھر کیا. امیر کائنات تشریف لے آئے، یا علی تشریف لے آئے. آؤ پورا حافظ آباد ہاتھ باندھ کے علی کی خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، یا علی آپ کو تو پتہ ہے آنے والا کون تھا، پہلا دروازہ بجانا بھی تو آپ کو پتہ ہے، تو یا علی آپ پہلے کیوں نہیں خیر تشریف لے کے آئے ہیں، کہ راز تھا؟ فرمایا ہاں، اگر میں پہلے آ جاتا چکی کا خود بخود چلنا تیرے تک کیسے پہنچتا. مہربانی حافظ آباد، بہت شکریہ حافظ آباد. بہت شکریہ. مہربانی. لو جی کہا چکی خود بخود چل رہی تھی. دوسری دفعہ دکل باب کے امیر کائنات تشریف لے کے آئے. میں نے پیغام پہنچایا. رسول اکرم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ آبائہ و آلہ وسلم، ان کی جد پہ بھی سلام ہے. ان کی جد پہ مہربانی شاہی، ان کی جد پہ بھی اور ان کی آل پہ بھی سلام. ہاں ہمارا تو حق یہی بنتا ہے پورا گھرانہ نور کا، ان کے جدیت پہ بھی سلام کرنا چاہیے. لو جی سرکار تشریف لے گئے، امیر کائنات تشریف لے گئے. پیغام ملا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نے حیرت میں مبتلا ہو کر عرض کیا آقا میں گیا تھا دہلیز پر امیر المومنین کو بلانے، پہلی دفعہ دکل باب کیا، چکی خود بخود چل رہی تھی، چلانے والا کوئی نہیں تھا. آقا راز کیا ہے؟ مسکرا کے فرماتے ابو ذر تو حیران ہو گیا، الملائکہ تو خدامنا. مہربانی. فرمایا ملائکہ یہ کام کرتے رہتے ہیں. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی، کون جانے شہزادی کا مقام و مرتبہ. لو جی میں ایک 4 مصرے اکثر پڑھا کرتا ہوں، آج میرا دل ہے میں حافظ آباد کو 4 مصرے اور سنا جو بات واپس وفا پہ آئے گی، اسی پہ میں نے بات مکمل کرنی. عرض کر رہا ہوں کہ دنیا اگر خفا ہے ہم سے خفا رہے. دنیا محبت میں کہہ رہا ہوں، دنیا خفا ہے ہم سے اگر تو خفا رہے، راضی مگر شفیع روز جزا رہے. تسبیح و سجدگاہ نے کیا یہ مل کے فیصلہ، ہو جس جگہ حسین وہاں سیدہ رہے. بات وفا پہ تھی، بات ڈگری پہ تھی. مہربانی حضور، شکر گزار ہوں. بات ڈگری پہ تھی، بات وفا پہ تھی. میں نے کہا ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم بھی کوئی ڈگری لیں. میں نے کہا تھا ڈگری لینے کے لیے وفا کرنی پڑتی ہے. انگلش میں اس کو کہتے ہیں کمٹمنٹ، عہد، مضبوطی کے ساتھ باندھنا پڑتا ہے. پہلی وفا حافظ آباد میں نے آپ کو بتائی، جن قدموں کے سہارے چل کے ہمیں یہاں بلایا گیا. عہد کرو، وعدہ کرو، جو ہو گئی بس معافی مل جائے گی، پر وعدہ کرو وہ قدم اب حرام پہ نہیں جائیں گے. وفا کرنی ہے تو وفا کا انداز یہ ہے. وفا کی دوسری خوبصورت قسم میں دیکھ رہا ہوں، جب نعرہ حیدری لگتا ہے ہر مومن ہاتھ اٹھاتا ہے، حق بھی بنتا ہے، ہونا بھی چاہیے. دوسری قسم یہ ہے یا علی زبان سے نہیں ہاتھوں سے بھی
اقرار کر کے ہمیں وفا کرنی ہے. جن ہاتھوں سے اقرار علی کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ ہاتھ کبھی حرام پہ نہیں جائیں گے. وفا ہے نہ کرو نا یار. وفا تیسری وفا، بس 2-4 ہی میں بتاؤں گا، بات کو سمیٹ کے آپ سے اجازت لوں گا. تیسری وفا اس سے زیادہ اہم، وہ یہ ان آنکھوں سے اس گھرانے کے مصائب پہ روتے ہو. آپ کو یہ بتاؤں، ایک بات یہ کرتا جاؤں، نہیں مصائب ابھی میں نے دیر سے پڑھ رہا ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے، یہ بات ضرور آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں. یہ سوچ کے نہ روئے کرو ہم روتے ہیں تو پھر ہے سارا کچھ، نہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں مخلوق روتی ہے. مگر جن آنکھوں سے اپنی محبت کے وہ آنسو نکلوائیں، وہ آنکھیں وفا کریں، وہ آنکھیں پھر حرام کو نہ دیکھیں. وفا یہ ہے یار، ڈگری لینی ہے تو وفا یہ ہے. بھائی میں شکر گزار ہوں آپ کا، بھائی بہت مہربانی، شکر گزار حضور. چوتھی بات، زبان ہل رہی ہے نا، یہ علی علی کر رہی ہے نا، حسین حسین کر رہی ہے، واہ واہ کر رہی ہے. عہد وفا کرو، ڈگری لینی ہے. یہ زبان جو ان کے لیے بولتی ہے وہ زبان آئندہ نہ کسی کی غیبت کرے. خدا کی قسم یہ ہماری مجالس کے موضوع نہیں ہے، ہونا یہی چاہیے. یہ اتنے بندے جو آئے بیٹھے ہیں بس نعرے مار کے رو دھو کے یہ چلے جائیں گے، بس انہوں نے کمال کر دیا. نہیں، جتنے آئے بیٹھے ہیں ان کے اندر سویا ہوا ہور جگاؤ. یہ عام نہیں ہے، یہ کمال ہے. یہ زبان گالی نہیں دے گی، یہ زبان کسی کا گلہ نہیں کرے گی، یہ زبان غیبت نہیں کرے گی. یہ زبان اس گھر پہ فارغ ہوگی تو درود پڑے گی. پھر بھی ٹائم ہوا، یہ زبان اللہ سے اس کی حجت کے دیدار کی درخواست کرے گی. ہو تو پھر یہ ہو. یہی 5ویں وفا سن لو، یہ 5 ہی سنبھال لو تو بڑی بات ہے. 5ویں وفا یہ ہے، ذکر کے بعد سب کو صدقہ کھلایا جائے گا، لنگر، نیاز، تبرک. لیکن ایک بات امانت اور عرض کرتا جاؤں، میں نے اپنی قوم کو لڑتے ہوئے تبرک لیتے دیکھا ہے. اچھا یہ سوچا کرو، یہ جو گھر میں پکتا ہے وہ بھی تبرک ہے. ہوئے مہربانی آباد، شکریہ آباد. لڑائی بنتی نہیں ہے، چین کے لینا، چلو ایک محبت کا انداز ہے، لیکن اصل میں اس سے کیا ہوتا ہے، اکثر میں نے دیکھا ہے تبرک زمین پہ گر جاتا ہے، توہین ہوتی ہے. کوئی بات نہیں، ادب و احترام میں فرق آ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، جو مل جائے بسم اللہ، دانا مل جائے، ٹکڑا مل جائے، نہ ملے. یہ تھوڑا تبرک ہے. ان جیسوں نے ہم جیسوں کو اپنے ذکر کے قابل بنا، یہ بھی تھوڑا تبرک ہے. گھر میں جو پکتے وہ بھی تبرک، کہیں کھاتے وہ بھی تبرک، وہ بھی نیاز. تو میں گزارش جو کر رہا تھا، وفا 5ویں بڑی اہم وفا. بس اسی میں میں شہزادی کے 2 جملے عرض کر کے ایک جملہ مصائب کا بولوں گا. 5ویں اور اہم وفا یہ ہے، جس شکم کو خداوند عالم ان ہستیوں کا صدقہ لنگر کھانے کی توفیق دے، اس شکم میں، پیٹ میں حرام کا قطرہ نہ جائے. مہربانی بابا، کوئی کسی کا نہیں، یہ سب سانسوں کی ڈوری تک کے رشتے ہیں. سانس ہے، باپ بھی ہے، چاچا بھی ہے، ماموں بھی ہے، دادا بھی ہے، باپ بھائی بھی ہے، ماں بھی ہے. سانس ختم، رشتے ختم، سب نے میت بنا دینا ہے.
اٹھاؤ نہلاؤ لٹاؤ جنازہ پڑھو دفناؤ میت 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 میت، سب نے تعلق توڑ دینا ہے۔ کوشش کر ان سے وفا کر جس نے تعلق نہیں توڑا۔ شکر گزار ہوں، آپ یقین کرو اتنے کریم ہیں، بار بار ہمیں موقع دیتے ہیں یہی وفا کا معیار بلند کرنے کے۔ انہی سے تعلق بنا جس نے تعلق توڑنا نہیں، جس نے قبر میں بھی کہنے گھبرانا ہم ہیں۔ او جی وہ میرے کہاں ہے، وہ میرے، اچھا قبر کے بعد بھی یہ ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے جب مومن مومنہ منتظر منتظرہ عاشق عاشقہ عارف عارفہ دنیا سے جائیں گے، چاہے کئی سو سال بھی گزر جائے، ان کی قبر پہ وہ آئے گا جو زمانے کا امام ہوگا۔ اس وقت آئے گا، اللہ اکبر، جب اس کا ظہور ہوگا۔ زوار صاحب میرا دل تھا آج میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سناتا، ٹائم نہیں ہے یاد کرانا، نہیں شاہ جی بہت پڑھنے والے بھی بیٹھے ہیں، ان کو بھی نہ لیٹ ہو جائے۔ بڑا کمال واقعہ، آج میرے دل تھا ثابت کروں امام قبروں پہ نہیں جائیں گے۔ عیسیٰ کے واقعے سے مجھے پتہ چلا حجت وہ ہوتی ہے، ضروری نہیں خود قبر پہ جائے، امر بھی دے کے کہہ سکتی ہے فلانا جا، مصر میں میرا ایک عاشق سو رہا ہے۔ یہ پھر کبھی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، یاد کرائیے گا، میں خصوصاً گزارش کروں گا۔ لو جی قبر پہ آئے گا، سن بیٹھے ہو، میرا دل ہے کچھ چہرے نئے ہیں ان تک دوبارہ پیغام پہنچاتا، جو قبر پہ آئے گا ٹھوکر مار کے کہے گا قم باذن اللہ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا۔ بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے، دائیں بائیں دیکھیں گے، سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ ہمارے اپنے کہاں ہیں جو ہمیں دفنانے آئے تھے۔ سرکار فرمائیں گے تو اپنوں کو ڈھونڈتا ہے، اپنوں نے تو میت بنا دیا۔ اپنوں نے تو میت بنا دیا، کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا، تیرا اصل اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔ اس ضمن میں ماشاءاللہ حافظ آباد میں تو دعائے عہد کافی جگہ پہ پڑھی جاتی ہوگی، پھر بھی کسی مومن کو چاہیے، زوار امانت، زوار اشر، زوار علی عباس، میرے برادر بیٹھے، حسن بھائی دوست بیٹھے، ان سے آپ لے لیجئے گا، ہم دے کے جائیں گے، ہمیں آگے جانا ہے۔ بڑی اہم خوبصورت دعا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا، برکت بھی ہے، کرم بھی ہے، مولا کے ظہور میں اٹھنے کا تحفہ بھی ہے۔ زبر صاحب میں یہاں ایک انویٹیشن کارڈ آ کے دوں، جی فلاں بندے کی طرف سے یہ ایک کارڈ ہے، تو فلاں بندے نے کہا ہے کہ ساروں کو جا کے دو، مگر اس کو دو جو لے اور وہ آئے۔ سارے کہیں گے اتنا بڑا انویٹیشن کارڈ سید کو دیا گیا کہ لاہور سے جا کے گاڑی پہ جا کے بانٹا۔ دنیا کا انویٹیشن کارڈ کے لیے ہم متحرک ہو جاتے ہیں، امام کے لشکر کا انویٹیشن کارڈ ہے۔ دعائے عہد، بسم اللہ، دعائے عہد ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا، برکت ہے انشاءاللہ۔ شہزادی کونین کا شہزادہ ضرور آئے گا، آنے والا ہے۔ اور میں 4 مصرے تھے وہ جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا، اسی پہ میں اختتام کرنا چاہوں گا کہ دھوکہ فریب جھوٹ کا بازار ہر طرف، دھوکہ فریب جھوٹ کا بازار ہر طرف، فتنوں کی ہے، تہمتوں کی ہے بوچھاڑ ہر طرف، فتنوں کی ہے، تہمتوں کی ہے بوچھاڑ ہر طرف، ایک دوسرے پہ کھنچ گئی ہے تلوار ہر طرف۔ بندہ نو مارنے ٹرے ہے نا، ایک دوسرے پہ کھنچ گئی ہے تلوار ہر طرف، بغض و حسد کی اٹھ گئی ہے دیوار ہر طرف۔ آ جائیے شہنشاہ،
تیرا انتظار ہے. ہر شخص کے دماغ پہ دنیا سوار ہے. ہاں کہتا پھر رہا ہوں حافظ آباد والوں، کبھی بھی مولا کو اپنے مسئلوں کے خاتمے کے لیے نہ بلانا. مولا یہ میرا مسئلہ ہے، میری یہ پریشانی ہے، آپ تشریف لے آئیے. آنا خیر سے انہوں نے مسئلے پریشانیاں بھی مومنوں کی حل کرنی ہے، لیکن عشق اس کی اجازت نہیں دیتا. عشق کہتا ہے اگر امام کو بولا تو یہ کہہ کے بولا، صدیاں ہو گئی تیری دادی کی مزار کو دیکھتے دیکھتے. مزار نہیں ہے، پتھر پڑے ہوئے ہیں، چند پتھروں سے بنائے نشان ہے. آقا چند پتھروں سے بنائے نشان ہے. اللہ اکبر. آقا بڑا ارمان ہے تیری دادی کی شہادت کا، آقا بڑا ارمان ہے تیرے دادی کے پہلو کا. آقا آئیے، صدیوں سے انتظار ہے. ایرانی ظاہر لکھا ہے کتب میں، علماء بھی تصدیق فرماتے ہیں بات کی. ایرانی ظاہر جنت البقیع گیا، بڑی مشکل سے اس کو موقع ملا. آپ کو تو پتہ ہے سارا. قریب گیا، بی بی کی قبر پہ جا کے کہتا ہے، بی بی ہم تو عرصہ دراز سے مولا رضا کو کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغرباء. بی بی میں آج روضہ رسول کے سائے میں کھڑا ہو کے میں آج وعدہ بھی کرتا ہوں اور حیران بھی رہی ہوں، اتنا حیران کہ جو اتنا عالی شان مزار ہے وہ غریب الغرباء جہاں چند پتھر پڑے ہیں اس کو کیا کہنا چاہیے. غربت کی ایک بہت بڑی تصویر ہے بی بی آپ، شہزادی کونین، غربت کی بڑی تصویر ہے آپ. اللہ اکبر. سن بیٹھے ہو، روتے رہنا، سارا دن ذکر جاری رہے گا. محشر کا دن ہوگا. ہائے ہائے، میں تیری شہزادی کی مظلومیت کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. محشر کا دن ہوگا، آئے گی اس حالت میں محمد کی بیٹی، مخلوق کو حکم ہوگا وضو ابصارہم، اپنی آنکھیں نیچی کر لو. محمد کی بیٹی محشر میں تشریف لا رہی ہے. جہاں جہاں اپنی آنکھیں پابند زمین کر لو، خبردار آنکھیں اونچی نہ اٹھانا. تھوڑی دیر بعد ندا آئے گی، اے آل محمد آپ بھی اپنی آنکھیں نیچی کر لو. امر ہوگا، سارے شہزادے آنکھیں نیچی کر لیں گے. بتایا جائے گا محمد کی بیٹی آ رہی ہے. ایک وقت ایسا آئے گا، جملہ کتاب میں نہ پڑھتا، میں نے حافظ آباد کہنا نہیں تھا، جملہ بڑا سخت ہے، اللہ کرے میں کہہ پاؤں. ایک وقت ایسا آئے گا جب تیرے نبی کو بھی کہا جائے گا محمد آپ بھی اپنی آنکھیں نیچی کر لیں. آواز دے کے کہے گا میرا اللہ میری تو بیٹی ہے. آواز آئے گی شاید تو برداشت نہ کر سکے، جس حالت میں محشر کے میدان میں آ گئی ہے نا، ایک ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر ہے. روتی آنکھوں سے دعا کرے ان مظلوموں کا وارث دیا ہے، آ کے امت سے پوچھے میری دادی کا قصور کیا تھا.